گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے شیخین نے جو معیار سیٹ اپ کر دیا ہے، محترم فاروقی صاحب اور نوید انجینئر علی صاحب نے، اس معیار کو پانا خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ بہرحال کوشش کریں گے کہ اس کو آسان سے آسان تر کریے۔ تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر اور اس میں قومی اور مذہبی عوامل کا تناسب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تو پورے ملک میں شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکل سکے جو اس کی تردید کرے۔ لیکن اگر یہ سوال ہو کہ تحریک پاکستان کا اصل محرک مذہبی و دینی تھا یا معاشی و معاشرتی، تو اس کے جواب میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے۔ یعنی یہ تو یقیناً سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس جذبے کو اپیل کیا گیا۔ لیکن یہ کہ واقعتاً اگر اس کی گہرائی میں دیکھا جائے کہ یہ مسئلہ جو تھا یہ دینی و مذہبی تھا، معاشرتی تھا، معاشی تھا، قومی تھا، کیا تھا، تو اس میں اختلاف کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ حال ہی میں لاہور کے ایک انگریزی روزنامے یعنی پاکستان ٹائمز کے کالموں میں پاکستان کے ایک مشہور و معروف کالم نویس، نیچے لکھا ہوا مسٹر زیڈ سلیری، نے اس بحث کو چھیڑا ہے اور اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تحریک پاکستان ہرگز ایک مذہبی تحریک نہ تھی، بلکہ دراصل اس کے پیکر میں بر صغیر کے مسلمانوں کی صرف قومی امنگوں کا اظہار ہوا تھا۔ یعنی انہوں نے اس بحث کا آغاز کیا کہ یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی بلکہ قومی تحریک تھی۔ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خطرہ تھا، لہٰذا اس نے اپنا علیحدہ تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ تحریک شروع کی۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کالم نویس صاحب کی بات شاید اس لیے قابل توجہ نہ ہو کہ وہ حکومت کے ملازم ہیں، لیکن جہاں تک اس نظریے کا تعلق ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے بلکہ مرحوم حسین شہید سہروردی، جو نہ صرف یہ کہ تحریک مسلم لیگ کے پرانے کارکن تھے بلکہ جنہیں بجا طور پر پاکستان میں حزب اختلاف کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے اور جو یہاں پارلیمانی جمہوریت کے سب سے بڑے علمبردار تھے، بارہا ان سے کہیں زیادہ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور حال ہی میں پاکستان کے ایک دوسرے بزرگ سیاستدان اور تحریک پاکستان کے پرانے کارکن جناب نور الامین نے بھی ایک ماہنامے کے ایڈیٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نظریے کی تائید کی ہے۔ گویا کہ مختلف گوشوں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ یہ تحریک جو تھی کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی بلکہ قومی یا سیاسی تحریک تھی یا اس کے کچھ معاشی پہلو تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ سوائے ان عوام الناس کے جنہیں ان معاملات کا شعور ہی نہیں ہوتا، یا ان معدود چند لوگوں کے جو صرف مذہب کے سہارے ملکی سیاست کے میدان میں داخل ہو جانے کی بنا پر تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، باقی جو شخص بھی غیر جانبداری کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرے گا وہ اس نظریے کی صداقت سے انکار کی جرت نہ کر سکے۔ یعنی یہ کہ اگر انسان واقعتاً دیکھے غیر جانبداری کے ساتھ، واقعتاً ڈیپ ڈاؤن اس تحریک کے گہرائی میں ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ البتہ جو مذہب کی بنیاد پر سیاست میں داخل ہو گئے انہوں نے تو اس کو پروو کرنا ہی تھا کہ نہیں، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہ مذہبی تحریک ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے اور اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے، تاہم بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کی بھی بدقسمتی تھی اور شاید خود اسلام کی بھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی قومی تحریک کو ابتدا ہی سے کچھ ایسے حادثوں سے دوچار ہونا پڑا جس کے نتیجے میں
یہ روز بروز مذہب سے دور ہوتی چلی گئی۔ اب وہ حادثوں کا ذکر آگے آ رہا۔ واضح رہے کہ بر صغیر میں تحریک استخلاص وطن کے اولین داعی مسلمان تھے، یعنی آزادی کی تحریک جو آغاز شروع ہوا اس میں بھی پیش مسلمان ہی تھے۔ اور وہ کون تھے؟ تحریک شہیدین، جہاں احیاء اسلام کی ایک ہمگیر تحریک اور منظم کوشش تھی، وہاں آزادی وطن کو بھی اس کے مقاصد میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی۔ گویا اس میں دین اور سیاست کا وہ حسین امتزاج موجود تھا جو ہماری تاریخ کے قرن اول کا ترا امتیاز ہے۔ یعنی وہ جو تحریک شہیدین اٹھی تھی اس کے اندر احیاء دین کا جذبہ تھا، لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ دوسرے یعنی ضمنی طور پر یہ آزادی کی تحریک بھی اس کے اندر یعنی اس کو گنا جا سکتا ہے۔ حادثہ بالا کوٹ 1831 کے بعد بھی تقریباً ربع صدی تک آزادی وطن کی کوششوں میں اسی تحریک شہیدین کے باقیات و صالحات کی جلوہ آرائی نظر آتی، اور اسی کے متعلقین و متاثرین کہیں جیلوں میں تشدد اور بہیمیت کے شکار بنتے اور کہیں پھانسی کے تختوں کو زینت بخشتے نظر آتے ہیں۔ یعنی 1831 کے بعد بھی بہت عرصے تک جو لوگ اس کے تحریک سے وابستہ تھے، بچ گئے تھے، انہوں نے اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ بہت انہیں مشکلات پیش آئیں اور تختہ دار پر ان کو چڑھا دیا۔ پورے عرصے میں آزادی وطن کی جد و جہد میں کوئی غیر مسلم نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ ہندوؤں کے لیے انگریز کی غلامی ایسی نئی اور انوکھی بات نہ تھی، اور ان کے لیے معاملہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا تھا۔ ہندو تو پہلے ہی محکوم تھا، انگریز مسلمان وہاں حکمران تھے، لہٰذا ان کے لیے تو صرف حکمرانوں کی تبدیلی تھی۔ اصل جس کو یعنی چوٹ لگی تھی وہ تو مسلمان ہی تھے جو پہلے حکمران تھے، اور ان سے حکمرانی انگریز نے چھین لی تھی۔ جبکہ مسلمان حال ہی میں مسند حکومت سے اتر کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے تھے، لہٰذا یہ بالکل فطری بات تھی کہ آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہوئی۔ 1857 کے مارکہ آزادی وطن میں پہلی بار ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم سب شانہ بشانہ اور دوش بدوش غیر ملکی استبداد کے خلاف نبرد آزما نظر آتے ہیں۔ اس جنگ آزادی کی اس اہم خصوصیت کے علاوہ کہ اس میں ہندو اور مسلمان یکساں طور پر شریک ہوئے، اس کی دوسری اور اہم تر خصوصیت یہ تھی کہ اس میں مسلمانوں کے سیاسی و عسکری زعماء کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض مقامات پر ان سے بھی بڑھ کر دینی و مذہبی پیشواؤں نے حصہ لیا، اور علماء کرام نے بھی سیف بدست اور سر بکف ہو کر جان کی بازی لگائی، جیسے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقاء، اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ 1857 کے بعد تاریخ ایک بالکل نیا موڑ مڑ گئی، اور کمپنی بہادر کی حکومت، کمپنی بہادر سے مراد ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور براہ راست تاج برطانیہ کے زیر انصرام آ جانے کے بعد ہندوستان میں حالات نے ایک بالکل ہی دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ چنانچہ ایک طرف انگریزی استعمار نے اپنے پنجے جسد ہند پر مضبوطی سے گاڑ لیے، اور اس کا سیاسی و عسکری تسلط مستحکم ہو گیا۔ نتیجتاً ہندوستانی روز بروز نہتے اور عسکری اعتبار سے بے دست و پا ہوتے چلے گئے، اور آزادی کے لیے بھی بالکل غیر عسکری اور خالص آئینی و سیاسی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ یہ ایک نیا موڑ مڑ گئی اس تحریک کہ پہلے جو عسکریت تھی اس کے اندر وہ ختم ہو گئی، اور اب ایک سیاسی اور آئینی تحریک کا آغاز ہوا۔ اور اس وقت کے ایک وائس رائے نے کہا مسلمانوں سے کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، یعنی اب تم سوچ لو اور فیصلہ کر لو کہ تلوار سے ہم تمہیں یعنی حکومت چلائیں تم پر، یا قلم کے ذریعے سے، ان دونوں میں سے جس کا اختیار تم چاہو کر لو۔ اور اس کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کی غیر مسلم اقوام کی عددی فوقیت کے نتائج و عواقب کا ظہور شروع ہو گیا۔ جب سیاسی تحریک شروع ہوئی تو اس میں تو پھر کاؤنٹنگ آف ووٹس، عددی قوت، اس کی برتری، اس کی اہمیت واضح ہو جاتی، اور ہندو چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھا، اب اس کے نتائج جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہوئے۔ دوسری طرف خود انگریز نے تلوار کی بجائے قلم سے حکومت شروع کی، اور ہندوستانیوں کو ان کے اپنے ماضی سے منقطع
اپنے عقائد و افکار و نظریات سے دستبردار اور اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے علوم و فنون سے بیگانہ کر کے ایک نئے ہندوستان کی داغ بیل ڈالنی شروع کی۔ یہ وہ بات ہے جو محترم فاروقی صاحب یہاں پر کل بیان کر گئے ہیں کہ انگریز نے کس طرح ہمیں اپنی تاریخ سے کاٹ دیا، علیحدہ کر دیا، اور ہمیں ہمارا سبق جو ہے وہ بھلا دیا، اور ایک نیا ہندوستان، اس کی نئی داغ بیل سے اس کا آغاز کیا۔ غیر ملکی حکمرانوں کے اس ثقافتی انقلاب کا استقبال ہندوؤں اور مسلمانوں کی جانب سے مختلف طرز پر ہوا۔ انگریز آیا تو سائنس بھی آئی، ٹیکنالوجی بھی آئی، ان کی تہذیب اور ثقافت بھی آئی۔ اب اس کا استقبال دونوں طبقوں میں، ہندو اور مسلمانوں نے ڈفرینٹ اعتبارات سے کیا۔ ہندو اپنے ماضی سے پہلے ہی بہت دور نکل آئے تھے، اور ان کا اپنے علوم و فنون اور اپنی تہذیب اور تمدن سے کوئی گہرا رشتہ باقی نہ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے تقریباً یکسو اور متحد ہو کر نئے رجحانات کو خوش آمدید کہا۔ اور اس کے برعکس مسلمانوں کو بھی اپنا شاندار ماضی پوری تابناکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا، اور ان کے عقائد اور علوم و فنون ابھی ان کے قلوب و اذہان میں گہری جڑیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کے ہاں ایک انتشار پیدا ہو گیا۔ مسلمانان ہند کے ان طبقوں نے جو دین و مذہب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے، بدلتی ہوئی ہوا کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ زندگی کی شاہراہ، یعنی وہ جو مین اسٹریم تھی جس پر زیادہ تر مسلمان چل رہے تھے، اس سے ہٹ کر گوشوں اور کونوں میں قال اللہ تعالی و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس میں منہمک ہو گئے، جبکہ ہندوستان کی مسلمان قوم کا سواد اعظم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے نظریے کو اپنا کر نئے حالات کے مطابق بدلتا چلا۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے دو روئیں پیدا ہو گئیں، ایک وہ لوگ کہ جن کو دین و مذہب سے گہرا شغف تھا، وہ علیحدہ کونوں قدروں میں چلے گئے، اور سواد اعظم جو ہے اس نے اس جو نیا ثقافتی ایک تہذیب یلغار آ رہی تھی اس کے ساتھ ہم آہنگی، وہ جو ایسے ہم کل پڑھ چکے ہیں، سر سید نے ہم آہنگی جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی، وہ سواد اعظم اس طرف بہہ گیا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر انتشار پڑ گیا۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توانائیاں منتشر ہو گئیں، اور مجموعی طور پر ہندوستان کی مسلمان قوم کی قوت اور طاقت کو ذوف پہنچا، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مذہبی طبقے اور قومی قیادت میں بودھ پیدا ہو گیا، جو بعد میں مسلسل بڑھتا چلا گیا، اور اسے بجا طور پر دور جدید میں اسلامیان ہند کی قومی تحریک کی بدقسمتیوں کا سر آغاز کہا جا سکتا ہے۔ یہ تھا وہ حادثہ جس کا ذکر پہلے محترم ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ یہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور دو حصوں میں بٹ گئے، اور یوں سمجھیے کہ وہ جو مذہبی طبقے تھا اور اس کا جو یوں سمجھیے سرخیل وہ دیوبند، اور اس طرف قومی قیادت اس کے جو ہے وہ علی گڑھ سے نکلی ہوئی، ان دونوں کے اندر بودھ جو ہے وہ بڑھتا چلا۔ ساتھ ہی مندرجہ بالا دو اسباب کی بنا پر، یعنی ایک اس وجہ سے کہ خالص آئینی جدوجہد میں اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، مسلمان یعنی اقلیت میں ہو گئے، اور دوسرے اس بنا پر کہ مسلمانوں کے مذہبی طبقات کے قوم کے سواد اعظم سے علیحدہ ہونے کی بنا پر ان کی مجموعی قوت میں کمی پیدا ہو گئی۔ ہندوستان میں غیر مسلموں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہوا۔ اس میں مزید اضافہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں کی حوصلہ افزائی اور مسلمانوں کے ساتھ سردمیری ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہمت شکنی کی کوششوں سے ہوا۔ غیر ملکی حکمرانوں کا یہ رویہ بھی بلا وجہ نہ تھا۔ اولاً انہیں خوب معلوم تھا کہ انہوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے، اور اس تازہ زخم خوردہ قوم کی خاکستر میں ابھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو کسی بھی وقت معمولی سی تحریک سے بھڑک سکتی ہیں۔ 1857 کی تحریک انہوں نے دیکھی تھی، لہٰذا انہیں معلوم تھا کہ ابھی کونوں خدروں میں گوشوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شاید وہ اپنے اس جذبے کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی تحریک کا آغاز کر دیں، لہٰذا مسلمانوں کے ساتھ سختی کے ساتھ ان کو جو ہے دبایا گیا۔ ثانیاً ہندو صرف ہندوستان میں تھے، جبکہ ہندوستانی مسلمان اس عالمگیر اسلامی برادری کا جزو تھے جو کرۂ ارضی کے ایک بہت بڑے حصے میں ایک غالب اکثریت میں تھی، اور ابھی تک اس کے قلوب
فاصلوں کے بعد اور حالات و مسائل کے فرق کے باوجود کچھ ایک ہی سے احساسات و جذبات سے معمور اور ایک ہی سے نشے سے مخمور تھے. یعنی یہ کہ مسلمان برادری صرف ہندوستان میں نہیں تھی بلکہ پورے دنیا میں جو ہے وہ مسلمان پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا ان کے جذبات دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے. کہیں بھی مسلمان پر افتاد پڑتی تھی تو دوسرے مسلمان جو ہیں اس کے لیے اس کی حمایت میں اٹھتے تھے. حتیٰ کہ صفحہ ارضی کے بعید ترین گوشوں میں بسنے والے مسلمان ایک دوسرے کی تکالیف و مصائب پر ایسے تڑپ اٹھتے تھے جیسے خود انہی کے سینوں میں خنجر گھوم دیا گیا ہو. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. اور جیسے اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. مسلمان تو پھیلا ہوا تھا، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے. لہٰذا انگریز کو یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری مسلمان قومیں جو ہے دوسرے ملکوں میں آباد وہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تحریک کا جو ہے سبب نہ بن جائے. پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے تھے. چنانچہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے مسلمانوں پر مغربی استعمار اس دور میں جو ستم ڈھا رہا تھا وہ اس کے کرب و علم کو بری طرح محسوس کر رہے تھے، اور اس کی بنا پر ان کے دلوں میں انگریز دشمنی کے جذبات کو مزید انگیخت مل رہی تھی. آج بھی اگر دیکھیں تو ہندوستان پاکستان کے مسلمان کہیں بھی مسلمان پر افتاد پڑے تو یہاں کا مسلمان زیادہ جاگتا ہے اور وہ اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے. لہٰذا اس جذبات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اور بھی زیادہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دی، اور مسلمانوں کے جو ہے جذبات جو انگریز دشمنی کے وہ زیادہ ابھرنے شروع ہو گئے، کیونکہ یہ ظلم کر رہے تھے شمالی افریقہ میں اور مغربی ایشیا میں. ہندوستان کا ہندو غیر ملکی حکمرانوں کی نگاہ میں کچھ زیادہ ہی بے ضرر اور مسکین تھا. چنانچہ ایک طرف خود اس نے نئے حکمرانوں کے ساتھ توافق اور تعاون میں مسلمانوں پر پیش قدمی کی، اور دوسری طرف غیر ملکی حکمرانوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. چنانچہ ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو قوم میں ایک عام بیداری کی لہر دوڑ گئی. اب جب انگریزوں نے مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو جو ہے ابھارا تو ان کے اندر ایک بیداری کی لہر دوڑ گئی، اور وہ من حیث القوم ایک نئے جذبے اور نئی امید کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں منہمک ہو گئی. ہندوؤں میں اس قومی بیداری کے ساتھ ساتھ مسلمان دشمنی کے پرانے لیکن دبے ہوئے جذبات بھی ایک دم جاگ اٹھے. یعنی کتنے عرصے سے مسلمان وہ جو ابھی آپ نے پڑھا کہ 1206 سے آئے اور اب 1857 سے بھی آگے جو ہے یہ اتنا عرصہ جو ہے 700-800 برس وہ جو دبے ہوئے تھے ہندو، ان کے جذبات دبے ہوئے تھے، وہ جذبات اب ابھر کر سامنے آنے شروع ہوئے. نتیجتاً انگریزی استعمار کے سائے میں ہندو امپیریلزم یعنی ہندو ڈومینیشن، ہندوتوا کے جذبات نے انگڑائیاں لینی شروع کیں، اور اس طرح ہندوستان میں ہندو مسلم کشمکش کے دور جدید کا آغاز ہو گیا. یہ کشمکش ابتدا ہی سے بڑی شدید تھی، اور پوری ہندو قوم میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ غلامی کا رد عمل ایک دم پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا. یہ 800 سالہ غلامی، یہ یاد کیجئے کل جو تاریخ میں آیا تھا کہ اسپین میں بھی 800 سالہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور ہندوؤں نے بھیجا تھا سردار سورن سنگھ کو کہ 800 سال ہمیں بھی ہو گئے اور 800 سال وہاں پر بھی مسلمان حکمران رہے، تو ان کو وہاں سے کیسے نکالا گیا، اس کے لیے جاؤ اور وہاں سے پتہ کیجیے. تو وہی اس کے وہ جو جذبات ان کے ہندوؤں کے دبے ہوئے تھے وہ ابھر کر سامنے آنے شروع ہوئے اور رد عمل سامنے آیا. مسلمان قوم کے سواد اعظم نے اس ابھرتی ہوئی طاقت کے کچوکوں اور چڑھتے ہوئے سیلاب کے ریلوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا. زندگی کے ہر میدان میں ہندوؤں نے منظم طریقے پر مسلمانوں پر ہر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے نفرت بھرے تعصب کا مظاہرہ ہر سمت میں ہونے لگا. یہی نہیں بلکہ ہندو امپیریلزم کا یہ افریط کچھ ایسے انداز اور جوش و خروش سے اٹھا کہ خطرہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہندوستان کی پوری مسلم قومیت کو نگل کر بالکل نیست و نابود کر دے. یہ حالات تھے جن میں ہندوستان میں
مسلم قوم پرستی کی تحریک نے قوت پکڑنی شروع کی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے قومی تشخص کی بقا کی فکر دامنگیر ہوئی، یعنی بحیثیت قوم شاید ہم ختم ہو جائیں گے۔ بدقسمتی سے اس موقع پر مسلمانان ہند کے مذہبی طبقوں اور خصوصاً تحریک شہیدین اور جماعت مجاہدین کے معنوی اور روحانی وارثوں نے حالات کے رخ کو سمجھنے میں سخت غلطی کی، اور وہ ہندوستان کی پوری مسلمان قوم کے سواد اعظم کے احساسات کا صحیح اندازہ کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ یعنی سواد اعظم تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا تو تشخص ہی شاید ختم ہو جائے، لہٰذا اپنے تشخص کی بقا کے لیے قومی تحریک کا حصہ لیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر وہ مذہبی رنگ نہیں ہے اور وہ اس سے علیحدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا اصل سبب کیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ جو دینی اور مذہبی حلقوں نے وہ ان سے کٹ گئے اور علیحدہ ہو گئے اور کونوں خطروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کرنا شروع کر دیا، دین کا تحفظ، تو اس کا سبب کیا تھا؟ اب وہ گنوا رہے ہیں